السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو ماضی قریب میں کسی اقبال کو دیکھنا ہو یا ماضی قریب میں کسی مرزا غالب کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس شخصیت کا انتخاب کریں گے؟ اور اگر کسی ایک ہی شخص کے اندر آپ کو دونوں شخصیتوں کے اثرات دیکھنے ہو تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ خیر، آپ کو تو پتا نہیں، پر میرے خیال کے مطابق ان دونوں شخصیتوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی شخصیت کوئی اور نہیں، احمد فراز ہیں۔ اور اسی لیے آج میں حاضر ہوں ان کی ایک نظم کے ساتھ جس کا ہر لفظ اور ہر قافیہ اتنا حسین ہے کہ بسا اوقات شبہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ اشعار واقعی ماضی قریب میں لکھے گئے تھے۔ کیونکہ اس کے الفاظ قدر مشکل ہیں، لہذا میں نے اس کے تشریح کی ضرورت سمجھی اور آج میں اسی کو لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس نظم میں۔ نظم کا عنوان ہے محاصرہ، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کو گھیر لینا۔ اس نظم میں احمد فراز نے ایک جنگ کی صورت فرض کی ہے۔ وہ فرض کرتے ہیں کہ شاعروں کا ایک شہر ہے جس کے ارد گرد کسی طاقتور بادشاہ کے فوج نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، اور وہ بادشاہ جنگ کے اصول کے مطابق اپنے ایلچی کو احمد فراز کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر احمد فراز اور اس ایلچی کے بیچ کیا بات چیت ہوتی ہے، اسی بات کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کما بدست ستادہ ہے عسکری اس کے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بادشاہ نے میرے پاس اپنا ایک ایلچی بھیجا ہے اور اس ایلچی کا کہنا ہے کہ تمہارے شہر کو ہماری فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پوری تیاری کے ساتھ۔ تمہارے شہر کے ہر دیوار، ہر فصیل اور ہر گنبد پر ہمارا ایک فوجی کما بدست ستادہ ہے، اپنے ہاتھ میں ہتھیار اور کمان لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ ایلچی آگے کہتا ہے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، تبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپردے دارو رسن سارے سر کشیدہ ہوئے۔ وہ ایلچی کہتا ہے، یہاں برق لہر سے مراد مدد حاصل ہونے والے اسباب اور راستے ہیں۔ وہ ایلچی کہتا ہے کہ ہم نے تم تک مدد پہنچنے والے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے، اب باہر سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں آنے والی جس سے تمہارے حوصلوں میں آگ بھڑکے اور تم ہم سے لڑ سکو، یہاں تک کہ تمہارے گلیوں کے اندر جس راستے سے پانی آیا کرتا تھا اس نالے میں بھی ہم نے بارود بچھا دیا ہے، تبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، جس نے بھی ہمارے سامنے اپنے منہ کھولنے کی کوشش کی ہم نے ان کے جسموں کو پھاڑ دیا، اسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، تو پردے دارو رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، جن لوگوں نے بھی ہم سے سرکشی کی، ہم سے لڑنے کی کوشش کی، ہم نے انہیں دارو رسن یعنی سولی اور رسی کے سپرد کر دیا۔ ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہم نے تمہارے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ وہ ایلچی آگے کہتا ہے، تمام صوفی و سالک کبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج کلاه میں ہے، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو، مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہے۔ وہ ایلچی کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی شان اور اس کے شوکت کا یہ عالم ہے کہ ہر دیندار اور ہر مذہب پرست آدمی بھی ہمارے بادشاہ کے احسان اور اس کے کرم کی امید پر دربار میں حاضر ہے۔ معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو، ہمارے بادشاہ اتنے زیادہ رسوخ والے ہیں کہ عدالتوں میں فیصلے کرنے والے قاضی جیسے معزز لوگ بھی ہمارے بادشاہ کے وفاداری کی قسم کھانے کے لیے راستے میں بیٹھے بادشاہ سلامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان جیسے بڑے بڑے لوگ ہمارے بادشاہ سلامت کے انتظار میں اس طرح بیٹھے ہیں مثال سائل مبرم، جیسا کوئی بھکاری کسی راستے میں بیٹھ جاتا ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آگے وہ ایلچی کہتا ہے، تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہے۔ وہ ایلچی کہتا ہے کہ یہاں دیکھو مقابلہ بھی کس کا ہو رہا ہے، ایک طرف تم شعراء ہو جنہیں اپنے خودی پہ بہت غرور ہے جبکہ تمہارے پاس حرف کے سوا کچھ نہیں، اور ایک طرف ہمارے بادشاہ ہیں جو اپنے آپ میں آسمان ہنر ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی قوت اور ہر طرح کے اسباب مہیا ہیں، ان کے نجوم یعنی ان کی فوج تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے بادشاہ سلامت کے شان اور شوکت کا یہ عالم ہے کہ ان کے ایک اشارے اور ایک بلاوے پر تم جیسے ہزاروں شعراء کا ہجوم اور بھیڑ بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے حاضر ہو جایا کرتا ہے۔
قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ ویلچی کہتا ہے کہ تم لوگ جنہیں اپنی خودی اور اپنے وفاداری پہ بہت غرور ہے، تم اپنی اساس اور تم اپنی بنیاد تو دیکھو، تم دیکھو کیسے کہ تمہارے آس پاس ہے کون، تم کن لوگوں کے ساتھ ہم سے لڑنے چلو گے۔ تو شرط یہ ہے جو جا کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ وہ ایلچی اپنی شان اور اپنی شوقت کو بیان کر لینے کے بعد اب وہ احمد فراز سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے قلم اور اپنے کاغذ کو نیچے رکھ دو۔ قلم اور کاغذ کو نیچے رکھنے سے مراد ہار مان لینا ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ جنگ لڑنے والے جب اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تلوار اور اپنے ہتھیار کو نیچے رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ شہر شعراء کا ہے، ان کا قلم اور ان کی تختی ہی ان کا ہتھیار ہے، لہذا وہ ایلچی ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہتھیار، وگرنہ شہر کے فصیلوں اور دیواروں پر جو فوجی ہتھیار لیے کھڑے ہیں ان کا نشانہ تمہیں ہوگے۔ راستہ تمہارے پاس یہی ہے کہ اپنی غیرت اور اپنی خودی کو ایک طرف رکھ دو اور ہار تسلیم کر لو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ احمد فراز نے کتنے حوصلوں والی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شرط نامہ دیکھا تو میں نے ایلچی سے کہا کہ شاید تم نے تاریخ نہیں پڑھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بھی رات سورج کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے اور سورج کو مٹا دیتی ہے تو رات کا یہ غلبہ، اندھیروں کا یہ غلبہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد صبح ایک نئے سورج کے ساتھ پھر سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اندھیرا چاہے رات کا ہو یا کسی ظلم کا یا کسی طاقت کا، زیادہ دیر تک نہیں ٹکتے۔ تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ احمد فراز فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ نہ تو مجھے اور شاعروں اور معززین عدالت کی طرح بادشاہ سے کسی احسان اور کرم کی امید ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے پہنچنے والے کسی بھی طرح کے خمیازے اور نقصان کا ڈر ہے۔ تمہارے بادشاہ کو سطوت شمشیر پر یعنی تلوار کی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے، پر شاید اسے شکوہ قلم کا، شاید اسے قلم کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اب جس طریقے سے اس ایلچی نے اپنی بڑائی بیان کی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے احمد فراز اب اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ مطلب یہ کہ میں ان فوجیوں کی طرح، میں ان محافظوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شہر میں رہ کر اپنے آپ پہ ناز کرتے ہو، اور نہ ہی میرا قلم کسی ایسے گھٹیا اور بے عزت قسم کے شاعر کے پیالے کی طرح نہیں ہے جو ظالم اور غاصب بادشاہوں کے تعریف میں چند پیسوں کے لیے نظمیں لکھتا ہو، ان کو قصیدوں سے سرفراز کرتا ہو۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ میرا قلم ان چوروں کا اوزار نہیں ہے جو گھروں میں سوراخ کر کے گھروں میں چوریاں کیا کرتے ہیں، اور وہ اندر سے اس قدر ذلیل ہیں جو بسا اوقات اپنے ہی گھر میں شگاف ڈال لیتے ہیں، یعنی بسا اوقات وہ چند پیسوں اور دولت کی خاطر اپنے ہی گھر اور اپنے ہی سلطنت کے ساتھ غداری کر لیتے ہیں۔ میرا قلم ان کی طرح نہیں، اور نہ ہی میرا قلم اور میں اس چور کے دوست ہیں جو آدھی رات کو چوریاں کرتے ہیں اور جو بے چراغ گھروں پر، جو غریبوں کے گھروں پہ کمن ڈالتے ہیں، جو آدھی رات کو غریبوں کے گھروں پر رسیاں ڈالتے ان میں چوری کرتے ہیں۔ میرا قلم ان کی طرح بھی نہیں ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، یعنی میرا قلم نہ ہی کسی مبلغ اور دیندار کے تسبیح کی طرح ہے جو بندگی کا حساب رکھتا ہے، یعنی وہ جتنی بار بھی اللہ کا نام لیتا ہے، جتنی بار بھی وہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا ہے، وہ گن گن کے کہتا ہے۔ میرا قلم ان جیسا بھی نہیں، اور میرا قلم ان قاضیوں اور ان حکمرانوں کے ترازو کی طرح بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کے عادل اور منصف ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر وہ اپنے چہرے پر ہمیشہ دوہرا نقاب رکھتے ہیں۔ ان کے پاس غریبوں اور کمزوروں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے اور امیروں اور طاقتوروں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔
میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوٹ کما کا زبان تیر کی ہے۔ یعنی میرا قلم میرے لوگوں کی امانت ہے، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، میں وہی لکھوں گا جو میرے عوام کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ میرا قلم میرے ضمیر کی عدالت ہے، یعنی میرے ضمیر اور میرے دل میں جو بات آئے گی میں بلا خوف و خطر وہی لکھوں گا، میں کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ضمیر کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں تپا کے جان سے لکھتا ہوں، پورے دل کے خلوص کے ساتھ لکھتا ہوں، میں کسی بھی طرح کے انجام اور ڈر کی پرواہ نہیں کرتا۔ جبھی تو لوچ کما میرا جو نرم برتاؤ ہے وہ بھی بسا اوقات کمان کی طرح تیز ہوتا ہے، اور میری جو زبان ہے وہ تیر کی طرح نوکیلی ہوتی ہے، یعنی میرے دل میں اگر سخت بات آئے تو میں سخت بات ہی کہتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایرا رسیدیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ احمد فراز فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں بچوں گا نہیں، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، تم مجھے مار دو یا چھوڑو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تمہارا یہ حصار ستم، تمہاری ظلم کے دیوار گر کے رہے گی، تمہارا غرور اور تمہارا تکبر خاک میں مل کے رہے گا۔ تمام عمر کی عیدہ رسیدلی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے قلم کا یہ سفر رائے گا نہیں جائے گا، میں نے اپنے قلم سے جتنی باتیں تحریر کی ہیں وہ بیکار نہیں جائیں گی، ان کا فائدہ ہو کے رہے گا۔ اگر تم مجھے آج مار دو گے تو آنے والی نسل میری تحریر پڑھ کے تم سے بغاوت ضرور کرے گی، مجھے بھلے ہی مار دو پر میرے قلم سے لکھا گیا ہر لفظ اور ہر شعر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے حلقے کو مزید وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجیے۔